یہ قرآن ہم تک پہنچا ہوا ہے اور ہمارے لیے سوچ بنانے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے یہی کتاب ہے۔ اسی کتاب سے ہی ہم نے اپنی سوچ بنانی ہے، ہم نے اپنا عمل بنانا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے ہم نے بندگی کے آداب سیکھنے ہیں۔ یہی کتاب ہمارے مسلمان ہونے کا ذریعہ ہے، نہیں تو ہمارے پاس نبی کی نبوت کے اس بات کے لیے اب بھی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی ہم سے کہے کہ آپ جیسے کہ عیسائی ہیں، جیسے کہ یہودی ہیں، اگر وہ کہیں کہ آپ حضرت موسیٰ کو تو مانتے ہیں، ہم کہیں گے ہاں جی مانتے ہیں، وہ نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ کو تو مانتے ہیں، عیسائی کہیں وہ نبی تھے، ہم کہیں ہاں جی ہم مانتے ہیں وہ نبی تھے، اپنے زمانے کے نبی تھے۔ وہ کہیں کہ آپ اب نبی خاتم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے ہیں، ہم نہیں مانتے، کیونکہ وہ تو نہیں مانتے۔ یہودی کہتے ہیں آخری نبی تھے کون؟ موسیٰ۔ عیسائی کہتے ہیں کہ آخری نبی تھے حضرت عیسیٰ، اس کے بعد نبی نے آنا تو ہے، لیکن یہ جو آئے ہیں ہم ان کو نہیں مانتے، ہم انہی کو ہی مانتے۔ اب عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ جب دو چیزیں ہوں، ایک پر سارے متفق ہوں اور ایک پر متفق نہ ہوں، تو ماننا اس کو چاہیے جس پر سارے متفق ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے نبی کو نہیں مانتے، آپ ہمارے نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اپنے نبی کو مانتے ہیں، تو مل کر کیوں نہ ہم سب کس کو مانیں؟ حضرت عیسیٰ کو مانیں۔ اب ہمارے پاس پھر کیا جواب ہے جی؟ یہاں آ کر قرآن ہے جو ہماری مدد فرماتا ہے۔ قرآن کے ذریعے ہم نبی کی نبوت کو مانتے ہیں۔ ہم ان کو کہیں گے کہ برادر آپ کی بات معقول تو ہے، لیکن آپ یہ تو دیکھیں کہ ہم حضرت موسیٰ کی نبوت کو کس طرح مانتے ہیں، ہمیں کس نے بتایا کہ وہ نبی تھے؟ حضرت عیسیٰ کی نبوت کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی نبوت کو بتانے والا کون ہے؟ کس وجہ سے ہم مانتے ہیں؟ خوب وہ وجہ کیا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر ہے، قرآن میں ان کو نبی مانا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کو قرآن میں نبی تصدیق کی گئی ہے۔ یہ قرآن ہے جو ان کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے، تو ہم بھی ان کی نبوت کو مانتے ہیں۔ پس ہمیں قرآن ماننا ہوگا، اور قرآن جو ہے وہ ہمیں اپنے نبی کی نبوت پہلے بتاتا ہے، ان کی نبوت بعد میں بتاتا ہے۔ تو پھر ہمارے لیے قرآن واسطہ بنے گا کہ ہم اپنے نبی کی نبوت کو مانیں۔